اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جہنم کس طرح کی ہے اور جہنم کے ساری درجے دیکھ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تمہارے چہرے پر غم اور پریشانی کے اثرات کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تم پریشان کیوں ہو؟ تو وہ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، اور جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ سب سے جو نچلا درجہ ہے 7واں، وہ سب سے بھیانک ہے، اور اس میں اللہ پاک منافقوں کو رکھیں گے۔ یہ 7واں درجہ ایسا درجہ ہے کہ جو اوپر سے 6 درجوں کی جو غلاظتیں ہیں، جو پیپ ہے، بلڈ ہے، وہ سارا ابلتا ہوا نیچے 7ویں درجے میں آئے گا، اور منافقوں کو یہی پلایا جائے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 6 درجے میں اللہ پاک کافروں کو رکھیں گے۔ آپ اس بات پر اندازہ لگائیں کہ کافر جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے، سر عام ہی نہیں مانتے، وہ بھی 6 درجے میں ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ ستاروں کی اور سورج کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے، اور 4تھے درجے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو اللہ پاک ڈالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، جبرائیل 3 درجے میں کن کو ڈالا جائے گا؟ پھر ارشاد فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ پھر بیان کیا، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک 2 درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل بتاتے نہیں کہ پہلے درجے میں کون ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گناہ گار، امت کے گناہ گار پہلے درجے میں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنے حجرے میں چلے گئے، اور 3 دن تک اپنے حجرے میں رہے۔ اپنے حجرے سے نکلتے، نماز پڑھاتے اور سیدھے اپنے حجرے میں چلے جاتے، اپنے گھر بھی نہیں جاتے، اور 3 دن اسی طرح دعائیں کرتے، رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ 3 دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک کا دروازہ کھٹکایا اور سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر وہ گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر سلام کا پھر بھی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سوچا کہ جب اتنے بڑے صحابی ہیں جلیل القدر، ان کو جواب نہیں آیا، تو میں ان کی پیاری بیٹی کو ساتھ لے چلتا ہوں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجتا ہوں۔
جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دروازہ کھٹکایا اور کہا السلام علیکم ابا جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی کی آواز سنی تو سجدے سے سر اٹھایا اور دروازہ کھولا، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام 3 دن پہلے میرے پاس آئے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت بھی پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہ گار ہوں گے، اور میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری امت بخش دے، میری امت کے جو گناہ گار ہیں ان کی جہنم سے جان بخش دے۔ تو پھر یہ بات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حکم آیا کہ اے میرے محبوب غم نہ کر، ہم تجھ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کریں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی ان کے جو امت کے جو گناہ گار ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہنم کا ایک حصے کا خاص ذکر کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جلال میں کہتا ہے کہ تجھے میں عن قریب سقر میں داخل کروں گا۔ سقر ایک جہنم کا حصہ ہے، بہت سخت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، کہتا ہے تجھے میں عن قریب سقر میں داخل کروں گا۔ آپ یہ بات سوچیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے عن قریب سقر میں داخل کروں گا، وہ حصہ جہنم کا کتنا بھیانک ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ جہنم میں جانے والے سب چلے جائیں گے، کوئی انسان باقی نہیں بچے گا۔ تو جہنم کہے گی یا اللہ میں نہیں بھری اب بھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا پیر مبارک جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم اللہ پاک کے پیر کی برکت کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے سکڑ جائے گی اور کہے گی یا اللہ میں بھر گئی، یا اللہ میں بھر گئی، پھر جہنم بھرے گی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔